أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In continuation of the verse of yesterday, کل کے درس کے مضمون کو جاری رکھتے ہوئے تو اس درس میں ہم آیت الحمدللہ رب العالمین کے بعض مضامین پر غور کر رہے تھے. رب العالمین. Now this declaration Alhamdulillah Rabbil Alameen الحمدللہ رب العالمین کا اعلان اللہ تعالیٰ کی مکمل کاملیت کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے. how does it do so? You can understand easily if you consider اور آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہو اگر آپ عالمین لفظ پر غور کرو. a thing which exists at a certain time جس کا یہ مطلب صرف نہیں ہوتا کہ ایک ایسی چیز جو کہ خاص وقت پر وجود میں ہو، بلکہ ہر دور ہر زمانے کی ہر چیز عالمین لفظ کے تحت آ جاتی ہے. so Alameen also means ages. اس لحاظ سے عالمین کا مطلب ادوار بھی ہوتا ہے، The known universe یعنی کائنات کی صرف وہ چیزیں نہیں جو کہ معروف ہیں بلکہ ادوار بھی. اور قرآن کریم میں یہ معنی بہت دفعہ استعمال ہوئے ہیں various ages. جو کہ مختلف ادوار کی طرف اشارہ کرتی ہیں. Lord اس لحاظ سے رب العالمین کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمام ادواروں کی چیزوں کا رب اور قائم رکھنے والا. and he remains to be praiseworthy with اور وہ ہمیشہ سے قابل تعریف رہتا ہے جب آپ اس کے ہر دور کی ربوبیت کا حوالہ دیتے ہو. He is not a being which has اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا وجود نہیں تھا جو کہ رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ایک قابل تعریف وجود بن گیا. constant character. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت تھی جو کہ ہمیشہ سے تھی، There are certain things which develop slowly. کیونکہ دنیا میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ کاملیت تک پہنچتی ہیں. اور اسی وجہ سے بعض فلسفی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود تھا جس نے اپنے کام کی شروعات ایک عام اور عاجز شخص کی طرح شروع کی، gradually as the time passed لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ وجود یا یہ شخص کامل سے کامل ہوتا گیا until it became supreme. اور بالآخر وہ عظیم بن گیا. یعنی یہ ہے خدا ان کی نظر میں. That then such اب اگر اس موقف کو تسلیم کر لیا جائے a being تو پھر ایسے وجود کو آپ ہر زمانے میں قابل تعریف نہیں کہہ سکتے، all ages, because when it did not develop, it had not کیونکہ جب وہ پوری طرح مکمل نہیں تھا early stages of اور وہ ایسے ادوار میں سے گزرا جن میں ابھی اس میں کمزوری تھی، Alhamdulillah تو پھر اس کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین کہنا ممکن نہیں، also requires, کیونکہ الحمد کے لیے کامل تعریف ضروری ہے. does not only mean the praise, حمد کے لفظ کا مطلب تعریف ہی نہیں perfect praise, بلکہ کامل ترین تعریف ہے. not belong to اور کامل ترین تعریف ایک ایسے وجود کے لیے نہیں ہو سکتی itself is imperfect جو کہ خود مکمل طور پر کامل نہ ہو، or development. جو ایسے ادوار میں سے گزرتا ہے جو کہ نشو و نما پاتا ہے اور جو کہ ابھی تک اپنی مکمل قوت تک نہ پہنچا ہو. Automatically اس لحاظ سے ایک ایسا اعلان ہے envisages a God
جو کہ ایک ایسے خدا کا اسی وقت تصور پیدا کر دیتا ہے جو کہ عام اور عاجز طریق سے آہستہ آہستہ اپنی کامل قوت تک پہنچا، been a perfect God. بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی کامل خدا تھا. Concept of Superman اور اس دور میں سپرمین کا بھی جو تصور ہے اس کی بھی جڑ اسی تصور سے نکلتی ہے. children also are provided. آج کل بچے بھی ایسے افسانوں کے متعلق پڑھتے ہیں جو کہ ایک سپرمین کے تصور کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. It is said that gradually man اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ ایک سپرمین بن جاتا ہے. Iqbal, the so-called اور اسی طرح اقبال نے بھی، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفی سمجھتا ہے، error, اس نے بھی وہی غلطی کی ہے، conceiving of a man اس طریق سے کہ اس نے انسان کے متعلق مرد صادق یا مرد کامل کا تصور پیدا کر دیا، the help of a جو کہ اپنی ابتدا میں ایک شریعت، ایک قانون اور ایک نبی کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا تھا تاکہ اس میں بہتری آئے. لیکن بالآخر وہ ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا جس میں اس کو ان چیزوں کی مدد کی ضرورت نہیں رہی، وہ آزاد بن گیا. in some of his books اور اسی لیے اقبال نے اپنی بعض کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں اور نبی کی ضرورت نہیں، if that theory is کیونکہ اس کے موقف کے مطابق نبی کا ظاہر ہونا کامل انسان کی بیزتی ہے. prophethood according to Iqbal's اقبال کے مطابق نبی کی ضرورت صرف تب ہوتی ہے man has not جبکہ انسانیت اپنی بلوغت کی عمر تک نہ پہنچے. is adulthood. Once man has been provided with all the requirements, جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام علوم اور تمام حکومت کے علوم عطا کر دیے جاتے ہیں the yoke of prophethood. تو پھر اس وقت انسان نبوت کی ضرورت سے آزاد ہو جاتا ہے. Quran is come, it is اس لحاظ سے نبوت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کریم موجود ہے اور وہ ایک کامل کتاب ہے. to apparently اس کے لحاظ سے یہ انسانیت کی ترقی پر ایک تعریف ہے. age or the advancing man. But at the same time, it's a reflection upon the لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا یہ موقف اس انسانیت پر غور کرتا ہے جو کہ نبوت کی ضرورت محسوس کرتا تھا. all the men who needed prophets up to the time اور اس موقف کے ذریعے of رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام انسان جو کہ نبوت کی ضرورت محسوس کرتے تھے بہت ہی برے طریق سے دکھائے گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ وہ لوگ نامکمل تھے اس لیے ان کو نبوت کی ہدایت کی ضرورت تھی. اور اقبال کے موقف کے مطابق ہدایت کے دو پہلو ہیں. that he نمبر ایک، کتاب کے ذریعے ہدایت جس پر وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہمیشہ کے لیے ہے. نمبر دو، ایسی ہدایت جو کہ نگرانی کے ذریعے ہو، ایسی ہدایت جو کہ اپنی مثال سے قائم ہو، ایسی ہدایت جو کہ ایک نبی کی مثال سے قائم ہو. is no longer necessary because اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ انسان اب اپنی بلوغت کی عمر تک پہنچ گیا ہے. اب وہ خود دیکھتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. یعنی کہ اس سے پہلے کہ تمام انسان اس ہدایت تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اس لحاظ سے نبیوں کی ضرورت تھی. اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ اس ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی. اور ان کی مثال سے انسانیت کے لیے ایک ایسی وصیت قائم ہو گئی، had become یعنی کہ انسانیت اپنے بلوغت کے درجے تک پہنچ گئی، یعنی کہ وہ پر حکمت اور ذمہ دار بن گئی. اس لحاظ سے انسانیت کو اب نبوت کی کوئی ضرورت نہیں. at the facts of لیکن جب آپ زندگی کی حقیقت پر غور کرو and exploded. تو پھر اس کا یہ تمام فلسفہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے، It requires much کیونکہ آج کا انسان اپنے سے پہلے انسان کی نسبت بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے. of prophethood to ایسی مدد جو کہ نبوت کے ذریعے اس کو پالے، اس میں بہتری پیدا کرے، اس کو تعلیم دے، اسے سنسکار دے اور اسے ایک کامل وجود میں تبدیل کر دے. the difference between کیونکہ the age of Hazrat Muhammad Mustafa رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں جو فرق ہے is not the difference between a book. اس میں کتاب کی موجودگی یا نہ ہونے شامل نہیں، It is as much کیونکہ کتاب تو وہی ہے، as it was present at the time of وہ آج بھی اتنی ہی موجود ہے جتنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. is the difference آج کے زمانے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فرق ہے وہ دراصل ایک نبی کی موجودگی اور ایک نبی کی غیر موجودگی ہے. men's اور یہ وہ فرق ہے
جس کی وجہ سے نیکی کے معیاروں میں بہت فرق ہے اور تقوی کے معیاروں میں بھی. اور یہ تمام کمزوریاں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ ایک اچھی مثال قائم کرنے والا نہیں. اس لیے یہ تصور کرنا کہ ایک انسان ایک کامل انسان بن جائے گا اگر اس کو صرف ایک کتاب بطور ہدایت دے دو، تو یہ ایک ایسا تصور ہے جو کہ انسانیت کی یہ حقیقت پر غور کرنے کے بعد نظر آتا ہے کہ یہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے. پچھلے 1400 سال کی تاریخ نے اس تصور کو رد کر دیا ہے. اور اگر یہ بات سچ ہے جس میں انسان کو نبوت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے اور کیا مقصد ہے. اقبال نے مغرب سے اپنا یہ فلسفہ لیا ہے، لیکن وہ ایک کوشش تو کرتا ہے کہ انسان ایک ایسے حد تک رک جائے جس میں وہ انسان ہی رہے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کے اس فلسفے میں کوئی انتہا ہی نہیں. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو کہ مسلسل ترقی کے موقف پر مبنی ہے، ایک ایسی بے انتہا ترقی جو کہ انسانوں کو خدا میں بنا دیتی ہے. لہٰذا اسے تو اس بات کا حق ہی نہیں کہ وہ اس طرح بیان کرے. اس نے یہ فلسفہ اپنے مغربی اساتذہ سے لیا ہے، تو کم سے کم اس کو یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات میں وہ کوئی ایسا نتیجہ نکالے جس کو عقل بھی تسلیم کرے. اور وہ یہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس فلسفے کے ذریعے نہ تو وہ اسلام پر ایمان رکھ سکتا ہے اور نہ وہ اس فلسفے پر ایمان رکھ سکتا ہے. اس لحاظ سے وہ ان باتوں کو گڑبڑ کر کے اپنی طرف سے ایک نیا فلسفہ ظاہر کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ اسلام میں نبوت کے موقف پر چسپاں ہوتی ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اس چیز کا ایک بہترین جواب ہے. لیکن یہ بالکل غلط ہے. سورہ فاتحہ کے مطابق ایک ہی وجود ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے مطابق ایک ہی وجود ہے جو کہ کامل ہے اور ہمیشہ سے کامل ہے، اور اسے وقت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تاکہ وہ اپنی کاملیت تک پہنچے. تو وہ وجود صرف خدا تعالیٰ ہے، اور کوئی بھی ایسا وجود نہیں جو کہ اس کاملیت تک پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. الحمدللہ رب العالمین میں یہ دونوں اعلان ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے علاوہ کوئی بھی ایسا وجود نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مکمل تعریف کے قابل ہے. اس لیے اگر آپ ایک ایسے وجود کو جو کہ بہتر ہوتا جاتا ہے اس کو بے انتہا وقت دے دو، بلکہ آئندہ اسے ہمیشہ کا وقت دے دو تاکہ وہ اپنی قوت اور خوبیوں کو بہتر کر لے، لیکن وہ وجود کاملیت کے ایک ایسے مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی جس میں آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ الحمد لفلان، کامل تعریف اب اس کے لیے ہے یا ہمیشہ اس شخص کے لیے. اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ان تمام فلسفوں کا رد کر دیتی ہے، مکمل اور بہت اچھی طرح ان تمام چیزوں کا رد کر دیتی ہے. یہ بھی کہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ وہ نہ تو صرف رازق اور منتظم ہے بلکہ اس کی طاقت اور قائم رکھنے کی قوت بھی بے انتہا ہے. وہ ایک عظیم رازق ہے، وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے بے انتہا رزق عطا کرنے والا ہے. کیونکہ الحمدللہ رب العالمین انسانیت کو ایک حوصلہ عطا کرتی ہے کہ جہاں تک تمہارے مستقبل کا سوال ہے اور جہاں تک تمہارے رزق کے ختم ہونے کا سوال ہے، تو پھر تم اس لحاظ سے فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کائنات کا لفظ العالمین کے لفظ کے لیے مکمل ترجمہ نہیں بنتا، لہٰذا ہر وہ چیز جو کہ معروف ہو سکتی ہے اور وہ ہر زمانے سے تعلق رکھتی ہو، تو وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے اور ان کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے. یہ ہے وہ اعلان.
اب اس صورتحال میں آپ اس چیز کے کیسے فکر مند ہو سکتے ہو کہ آپ کا رزق ختم ہو جائے گا؟ for the development of mankind at any stage. جہاں تک کہ انسانیت کی ترقی کا کسی بھی دور کے متعلق سوال ہو تو پھر یہ بات لازمی ہے کہ انسانیت کی ہر زمانے کی ضرورتیں اس وجود کے ذریعے پوری طرح ادا ہونی چاہیے، Praiseworthy اور یہ وہ وجود ہے جسے قابل تعریف کہا جاتا ہے، اور یہی وہ وجود ہے جس نے ہر زمانے کی ہر چیز کو قائم رکھا ہے۔ So such an immense sustainer, the sustainer لہٰذا اتنی عظیم طاقت رکھنے والا منتظم resources, اور جس کے پاس بے انتہا وسائل ہوں، اس کو کبھی بھی کسی شخص یا کسی زمانے سے ہرایا نہیں جا سکتا، یا وہ کسی بھی زمانے کی ضروریات سے ہار نہیں سکتا۔ then this can اگر وہ کبھی بھی ہرا دیا جائے تو پھر اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف، کامل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ تمام چیزوں کو قائم رکھتا ہے، اور وہ ہر زمانے میں ان کو قائم رکھتا ہے۔ growing in number اس لحاظ سے اس چیز کا فکر کرنا کہ زندگی کو قائم رکھنے کے وسائل ختم ہو سکتے ہیں، is a baseless fear. تو یہ ایک ایسی فکر ہے جو کہ بے بنیادی ہے، لیکن اس کے بارے میں نے پہلے بھی کچھ گفتگو کی تھی۔ پچھلے سال کے خطبے کے دوران میں نے الحمدللہ رب العالمین کے اس پہلو پر کافی لمبی وضاحت کی تھی۔ Point out that it gives اب میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ freedom and یہ ہر انسان کو ایک بے اختیاری اور آزادی کی سوچ بھی عطا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رازق ہے one receives a message of liberty تو انسان کو آزادی کا پیغام ملتا ہے۔ to others. اس کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ وہ اپنے اصولوں کو قربان کر کے دوسروں کی شرطوں پر جھک جائے۔ As I have already said, this جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ رزق کی عطائیگی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ originally Allah is responsible for all sustenance. اصولی طور پر تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے، Everything لیکن دوسرے لحاظ سے ہر چیز کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہے، in role. اور ہر چیز ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہوتی جس میں ہر دوسری چیز قائم رکھی جائے۔ The universe as such, اس لحاظ سے جب آپ کائنات پر غور کرو گے system of ecology is a تو ایک مکمل ایکولوجی کا نظام مشاہدے میں آتا ہے in the جس میں ہر ذرہ ہر دوسرے ذرے کے قائم رکھنے میں مدد عطا کرتا ہے۔ sustenance system یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور متوازن نظام ہے۔ into اب جب اس پہ مزید غور کریں تو یہ ہر معاشرے پر بھی اطلاق پاتی ہے اور انسانیت کے ہر دور پر بھی، north and south. خواہ مشرق ہو، مغرب ہو، جنوب ہو یا شمال ہو، تمام چیزیں اس ایکولوجی کے نظام کی پابند ہے۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم مغرب کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی دنیا کی تحقیق اور دنیاوی ترقیوں پر ہم سب ان کے پابند ہیں۔ Cooperated with them, or had they not cooperated, اگر ہم ان کے ساتھ تعاون نہ کرتے یا وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے، یعنی ایسے لوگ جو کہ مغرب کی غریب ممالک میں رہتے ہوں، would تو ان کے کہنے کے مطابق ہمارے کھانے پینے کے سامان بہت ہی کم پڑ جاتے because اس نسبت کے جو کہ اب ہمارے پاس موجود ہے، food which were deriving from the same soil, کیونکہ تمام وہ کھانا جو کہ ہماری اسی زمین سے نکلتا ہے جس پر ہم رہتے ہیں، great extent with the help of the Western, تو اس میں سے اکثر کھانا تو مغربی طاقتوں کی مدد سے نکلتا ہے، یعنی ان کی ٹیکنالوجی کے ذریعے یا ان کے ٹریکٹروں کے ذریعے یا ان کی مشینوں کے ذریعے، of the minerals and things, everything which they have achieved, وہ ہمیں اس علم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دیتے ہیں جو کہ ہر اس چیز کے متعلق ہو جس میں انہوں نے ترقی حاصل کی ہے۔ but that is quite مکمل طور پر تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ دے دیتے ہیں، اور وہ بھی ہماری سہولتوں کی بہتری کے لیے کافی زیادہ ہے۔ dependent on our لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان سے خریدیں تاکہ ان کے اونچے معیار اونچے ہی رہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ غریب ممالک سے امیر ممالک تک ایک مسلسل پیسے کا دریا بہہ رہا ہے، strange vicious cycle. لہٰذا یہ ایک بہت ہی عجیب سا سلسلہ ہے، You have an اور یہ ایک ایسی ایکولوجی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، one side لیکن پھر بھی fed by the other. ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کھلا رہا ہے، جو کہ دکھایا تو ایسے جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہے،
لیکن یہ بھی ہے کہ دوسرا گروہ بھی پہلے گروہ سے کھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر طریق سے نہیں بلکہ خاموش طریق سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ سلسلہ تو جاری ہے ایک طرف سے دوسری طرف تک. اس طریق سے دونوں گروہ ایک دوسرے کے لیے ایک قسم کے رب اور قائم رکھنے والے بن جاتے ہیں. اب یہ ایک بہت ہی معمولی سی مثال ہے، لیکن اگر آپ اس مثال کو انسانیت کے ہر پہلو پر غور کر کے دیکھو تو پھر آپ کو ہر جگہ ایسی ہی چیز ملے گی، یہاں تک کہ انفرادی طور پر بھی. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ایک مالک اپنے کام کرنے والے کو رزق عطا کرنے والا ہے، لیکن مخفی طور پر کام کرنے والا بھی اپنے مالک کے لیے رزق مہیا کر رہا ہوتا ہے. اور اسی چیز پر کمیونزم کی فلسفی ہے. لگتا تو ایسے ہے کہ مالک اپنے ملازم کو کھلا رہا ہے، اس لیے حقیقت میں ملازم کی محنت کا پھل مالک کو پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ مالک اپنے ملازم کو کھلا رہا ہے، اور مالک بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ملازم کو کھلا رہا ہے. لیکن یہ دو ایسے بیانات ہیں جو کہ پوری صورتحال پر وضاحت نہیں کرتے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان دو مواقف کے درمیان جو لڑائی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ لوگ تمام چیزوں کی وجوہات کو نہیں سمجھتے. ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے اعلان میں، یعنی الحمدللہ رب العالمین میں، یہ بات لازمی تھی کہ ہر وہ چیز جو کہ خدا تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے اندر ربوبیت کی ایک خوبی ہونی چاہیے، اس کے اندر دوسری چیزوں کو قائم رکھنے کی ایک خوبی ہونی چاہیے تھی. اور پھر اس لحاظ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چیز کسی دوسری چیز کو قائم رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. اب جھکنے کا لفظ بہت ہی سخت لفظ ہے، لیکن آپ اس کو ایک زیادہ ہلکے طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہو، جس میں آپ جھکنے کے لفظ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے تبدیل کر لو، یعنی باہمی تعاون. لہٰذا جہاں تک باہمی تعاون کا تعلق ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ باہمی تعاون اپنی حد سے پار ہو جائے اور اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کرنے لگ جائے، اور اگر وہ گروہ جس پر ظلم ہو رہا ہو، اگر وہ اس بات پر مجبور کر دیے جائیں کہ وہ اپنے اصول قربان کر دیں تاکہ ان کو کھانا مل جائے یا ان کو اپنے رازق سے کچھ حاصل ہو جائے، تو پھر وہ حد پار ہو جاتی ہے، گویا کہ خدائی کا دعویٰ ہو جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ ہمیں اس چیز سے آزاد کر دیتی ہے. سورہ فاتحہ یہ بات اعلان نہیں کرتی کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل ہی آزاد ہیں، لیکن ہم ایک ایسی حد تک آزاد ہیں جس میں ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے اصولوں کی محافظت کریں اور ہم تعاون کے نام میں ایک دوسرے کے سامنے نہ جھکیں. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی قائم رکھنے والا ہے. ایسے موقعوں پر حقیقی رازق کی طرف جھکو. یہ ہے سورہ فاتحہ کا وہ اعلان جس کے ذریعے تمام انسانیت مصنوعی خداؤں کی عبادت سے آزاد کر دی جاتی ہے. اس لحاظ سے ایک بہت ہی خوبصورت اعلان ہے. اور اس اصول کے مطابق جب کبھی بھی کوئی شخص یہ اعلان کرتا ہے تو اس وقت وہ بھی اس چیز کا تجربہ کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کے رزق کے وسائل اس سے نہیں چھین سکتا. بطور احمدی ہم نے اس چیز کا مشاہدہ بہت دفعہ کیا ہے، نہ تو صرف ایک جماعت کے طور پر بلکہ انفرادی طور پر بھی. جب اصولوں کی قربانیوں کا سوال اٹھا اور جب یہ کوشش کی گئی کہ ہم مجبور ہو کر دوسروں کے سامنے جھک جائیں تاکہ ہمیں رزق ملے، یعنی یہ سوال اٹھایا گیا کہ یا تو ہم اپنے اصولوں کو قربان کر دیں یا پھر اپنے کھانے کو قربان کر دیں. ہمیں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز چننی پڑے گی، یعنی اگر ہم اپنے رزق کی قربانی دے دیں تو پھر ہم اپنے اصولوں پر قائم رہ سکتے ہیں. جماعت احمدیہ کے لیے ایسی صورتحال بہت دفعہ درپیش ہوئی ہے.
have food. اور اگر ہم اپنے اصولوں کی قربانی دے دیں تو پھر ہم اپنا رزق لے سکتے ہیں. There are incidents بعض ایسے بھی واقعات ہیں جن میں کچھ احمدی بزرگان نے یا کچھ علماء نے ایسے ہی سوال دوسروں سے پوچھے ہیں جن میں انہوں نے کہا کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چن لو، in a very interesting way. They also اور انہوں نے یہ سوال بڑے دلچسپ انداز سے پوچھا تھا. giving these انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا جس میں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ چن لو، لیکن یہ ان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ خود خدا بن جائیں. anecdote which came to my mind because لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید روشنی ڈالوں. in Qadian there was one gentleman by the name of Mr. Rahim Baksh. قادیان میں ایک صاحب تھے جن کا نام رحیم بخش تھا. A simple man, very poor and وہ simple man. ایک بہت ہی سادہ سے اور بہت ہی دیندار قسم کے آدمی تھے جو کہ اپنی محنت کی روٹی کماتے تھے، اور وہ بہت ہی نیک شخص تھے. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، Dreams which he genuinely saw previously اور ایسی چیزیں یا ایسے خواب جو ان کو کبھی کبھی نظر آتے تھے تو وہ ذہنی توازن کھو بیٹھنے کے بعد بہت عام طور پر نظر آنے لگ گئے تھے، اور وہ ایسی آوازیں سننے لگ گئے جو کہ وہی کے حقیقی معیار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے پاگل پن کی آوازیں تھیں جو کہ ان کے اندر سے نکلتی تھی، اور وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے. making declarations here. لہٰذا وہ پھر ادھر ادھر اعلانات کرنے لگ گئے، اور شروع میں سب ان کو ایک مذاق ہی سمجھتے تھے. کسی نے ان کی کوئی سخت مخالفت نہیں کی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو صرف تب اس کی مخالفت ہوتی ہے. Person then he is taken lightly. اگر تو وہ کوئی عام سا پاگل شخص ہو تو پھر تو اس کو مذاق ہی سمجھا جاتا ہے. But normally بہت ہی ہلکے طور پر اس کو لوگ مذاق کے رنگ میں تنگ کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کو مذاق ہی سمجھا جاتا ہے Mr. Rahim کیونکہ ایسے شخص سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. اور رحیم بخش بھی ایسا شخص تھا جس سے معاشرے کو کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، اس لیے سب ان کو مذاق ہی سمجھتے تھے. ہم بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے تھے کہ اپنی کوئی تازہ وحی ہمیں بتاؤ، اور پھر وہ اسی وقت کوئی نہ کوئی نئی وحی ایجاد کر دیتے تھے، quality of his way was very اور ان کی وحی کا معیار بھی بہت ہی دلچسپ تھا. some children asked him about his taza ایک دفعہ کچھ بچوں نے ان سے ان کی کوئی تازہ وحی کے متعلق پوچھا تو وہ کہتے I mean in a vision کہ میں نے ابھی ایک رویا میں دیکھا ہے کہ کاغذ ਦਾ ਠੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਠੂਆ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਵਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਤਸਨੇ ਨਾ ਦੂੰਗਾ. So that type of raving, was called wahi by تو یہ تھا ان کی وحی کا معیار. during بہرحال periods of madness which when he اس وقت ان کے پاگل پن کے دوران جب وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ کمائیں، تو پھر اس وقت جماعت احمدیہ ان کو روزی مہیا کرتی تھی. یہ ہے جماعت احمدیہ کا رویہ ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں. condemnation and hostility جماعت احمدیہ ان کی کوئی سخت مخالفت نہیں کرتی یا ان سے قطع تعلق کر لیں یا ان کو جینے کے حق سے محروم کر دیں، looked after and provided بلکہ جماعت احمدیہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتی تھی، possible. اور میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کی تمام ضروریات پوری ہو. لیکن جب میر صاحب کو یہ لگا کہ یہ بات اب حد سے پار ہو گئی ہے تو انہوں نے ان کو 2 آپشنز دیے. انہوں نے کہا کہ اے میاں رحیم بخش، آج کے بعد یا تو تم اپنا کھانا لوگے یا تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے تم اپنی وحی لوگے. Now these are the 2 options for you. انہوں نے کہا کہ یہ ہیں تمہارے لیے 2 آپشنز. Wahis, then this اگر تم نے اپنی وحی کو جاری رکھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا کھانا مانگو. آج کے بعد میں تمہیں کوئی کھانا نہیں دوں گا. you are not going to receive wahi. اور اگر تم نے مجھ سے کھانا لینا ہے تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وحی نہیں حاصل کرنی. پھر میاں صاحب کہتے کہ چلے مجھے 24 گھنٹے دے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر مشورہ کرنے دے. تو پھر اگلے دن وہ آ کے کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے کھانے سے محروم رہو، اس لیے آج کے بعد کوئی وحی نہیں نازل ہوگی. So sometimes there are such options. اس لحاظ سے بعض اوقات ایسے آپشنز ظاہر ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اپنے اصولوں کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ تمہیں کھانا ملے. Seriously posed to you, جب ہوش مند لوگ دوسرے لوگوں کو ایسے آپشنز دیتے ہیں then
تو اس وقت وہ اللہ کے روپ میں ان پر ظاہر ہوتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی بن گئے ہیں. اور جب وہ بلا مذاق یہ چیز کرتے ہیں تو واقعی اس بات کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک خاص قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت اپنے اندر اپنا لیتے ہیں، اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے جینے کی خاطر ہم پر توقع رکھتے ہو، یا تو تم اپنے اصولوں کو قربان کرو ورنہ تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، تمہارے لیے جینا مشکل ہوگا. ایسے آپشنز تو جماعت احمدیہ کو بہت دفعہ پیش کیے گئے ہیں، اور ایسے وقتوں کے دوران سورہ فاتحہ نے ہماری مدد کی، اور اس نے ہمیں یہ بات یاد دلائی کہ الحمدللہ رب العالمین، جو حقیقی قائم رکھنے والا ہے، یعنی جو ایک ہی قائم رکھنے والا ہے اور وہ قابل تعریف قائم رکھنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں. اس لیے جماعت احمدیہ نے ان تمام آفرز کا انکار کر دیا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس سے بھی زیادہ اموال عطا فرمائے اور ایسے ایسے اسباب نازل کیے جن سے ہم اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں. یہ چیز ہمیں بطور ایک جماعت بھی نظر آئی ہے اور انفرادی طور پر بھی نظر آئی ہے. میں نے بہت دفعہ 1984 کے واقعات بیان کیے ہیں جس میں نے ایک تحقیق کی تاکہ میں یہ جان سکوں کہ وہ لوگ جن کی دکانیں جلا دی گئی تھیں اور جن کی ملکیتیں ان سے چھین لی گئی تھی اور زندگی بھر کی کمائی بھی ان سے چھین لی گئی تھی، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. اور ان تمام چیزوں کا ریکارڈ وقف جدید میں ابھی بھی موجود ہے. کچھ وقف جدید میں ہے اور کچھ خدام الاحمدیہ میں موجود ہے، نہیں بلکہ انصار اللہ، کیونکہ میں اس وقت انصار اللہ میں تھا. تو اس وقت میں یہ تمام سہولتیں استعمال کرتا تھا تاکہ میں معلومات اکٹھی کروں، اور میں نے لوگوں کو انفرادی طور پر ان لوگوں کے پاس بھیجا جو کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کی دشمنی کے شکار رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے گھر جلا دیے گئے تھے اور ان سے نوکریاں چھن گئی تھی. تو اس تمام تحقیق کے دوران میرے سامنے صرف 2 ایسی مثالیں تھیں جن میں وہ لوگ اپنی اس پرانی حالت سے کافی بہتر نہیں تھے. وہ کھانے کی کمی کی وجہ سے مر تو نہیں گئے، لیکن یہ 2 ایسے کیس تھے جن میں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام چیزیں پھر سے کیوں نہیں مہیا کی جو کہ وہ کھو بیٹھے تھے. وہ اپنی اس پہلی مالی حالت تک نہیں پہنچ سکے جو کہ ان کی مخالفت ہونے سے پہلے تھی. لیکن ہزارہا ایسے کیس تھے، اور جب میں 1000 کہتا ہوں تو میرا مطلب بھی 1000 ہے. ہر وہ شخص جو کہ دشمنان احمدیت کے ظلم کا شکار ہوا اور جس پر یہ کوشش کی گئی کہ اس کا ذریعہ معاش اس سے محروم رہ جائے، تو تمام ایسے اشخاص اپنی پرانی حالت سے بہت ہی بہتر ہو گئے، اس حد تک کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں. فیصل آباد کے واقعات ہیں، سرگودا کے واقعات ہیں. مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. یہ سرگودا کے امیر تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے احمدیوں کے گھر جلتے ہوئے دیکھے ہیں. ان کا اپنا گھر جلایا گیا، ان کی اپنی لائبریری جلائی گئی، اور ان کی دکانیں جلائی گئی اور ان کے گھر لوٹے گئے. اور وہ مجھے یہ بتاتے ہیں، بلکہ تمام وہ احمدی مجھے بتاتے ہیں کہ وہ سارے احمدی اپنی پرانی حالت سے بہت ہی بہتر حالت میں ہیں مالی لحاظ سے، اور اب اس کے پاس پہلے کے لحاظ سے اور بھی زیادہ اموال ہیں اور ملکیت بھی. جیسے کہ یہ فرما رہے ہیں، بالکل اسی طرح صورتحال ہے. اور ایسی صورتحال فیصل آباد میں بھی اور اوکاڑا میں بھی. اس سال کے جلسہ سالانہ پر اوکاڑا سے کچھ لوگ آئے تھے، اور میں نے ان سے ان کی صورتحال کے متعلق پوچھا تو وہ کہتے کہ ہم بہت ہی خوش ہیں، اور حضور آپ ہمارے لیے فکر مند ہیں، ہم تو نہیں فکر کرتے. میں نے کہا کہ جی میں اس لحاظ سے آپ کے لیے ڈرتا تو نہیں ہوں، لیکن
قدرتی طور پر مجھے آپ کے لیے فکر تو کرنی پڑتی ہے، میں اس چیز سے گریز نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، اور مجھے تسلی دلائی کہ 1984 میں اوکاڑا میں احمدیوں کی کل تعداد دکانوں کی 12 تھی. all the 12 shops were gutted. 12 کی 12 دکانیں ضائع کر دی گئیں، لیکن آج احمدیوں کی دکانوں کی تعداد کچھ 100 سے زیادہ ہے، اور ان کے کاروبار بہت ہی اچھے چل رہے ہیں. اور وہ عام لوگ جو کہ کاروبار کی غرض سے ان کے پاس آتے ہیں، ان کے احساس بھی احمدیوں کے ساتھ ہیں. They say that the Ahmadis are more honest. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ احمدی زیادہ ایماندار ہیں اور زیادہ بھروسے مند ہے. اس لحاظ سے جو کچھ بھی مولوی ان کو کہے وہ اس کا انکار کر دیتے، اور ہم قطع تعلق کے لیے مولوی کو کبھی نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ بات ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں دیتی. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، In this sense, اور اس میں ایک لحاظ سے آزادی کا ایک اعلان ہے. you should cease to cooperate. اس لحاظ سے نہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دو. Denial of rububiyat, because I have یہ ربوبیت کا انکار ہوگا، Allah Himself کیونکہ جیسا کہ میں نے وضاحت کی that rububiyat کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس طریق سے بنایا ہے کہ ربوبیت ان میں there is رچ جائے، cooperation with each other. اور اس طریق سے اسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کہا جائے گا. Rububiyat of God in جب تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ربوبیت کو تسلیم کر لو گے cooperation. تو اس چیز کو تعاون کے نام سے کہا جائے گا. You turn to God and look at Him as Rabb. لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کو ہی بطور رب دیکھو گے And worship. تو پھر اسے عبادت کہا جائے گا. When the two types of rububiyat are at loggerheads, اس لحاظ سے جب دو مختلف قسم کی ربوبیت ہوں opposed to each other for a temporary phase, اور ایک عارضی وقت تک وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، forsake the man's rububiyat تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ انسان کی ربوبیت کو قربان کرو اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرو. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I mean, one of the اور یہ وہ پیغام ہے جو الحمدللہ رب العالمین میں دیا جاتا ہے. now Alhamdulillah Rabbil Alameen is a declaration, الحمدللہ رب العالمین ایک ایسا اعلان ہے certain questions جس کی وجہ سے بعض سوال اٹھتے ہیں، about the qualities of God, about the power, یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے متعلق سوال، about اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کے متعلق سوال، اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق سوال. an inherent in our کیونکہ یہ ایک ایسا اعلان ہے یا ایک ایسا بیان ہے جو ایک ایسی صورتحال تک لے جاتی ہے جس میں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور صفات کے متعلق مزید علم ہو. because if Rabbul Alameen کیونکہ اگر رب العالمین اپنی ربوبیت میں قابل تعریف ہے other attributes تو پھر اس کے لیے بعض ایسی صفات اور خوبیوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جن کے ذریعے بہترین انتظام کیا جائے اور چیزوں میں بہتری پیدا کی جائے. is a praiseworthy sustainer of everything, اگر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا قابل تعریف منتظم ہے have a much deeper knowledge of تو پھر یہ بات لازمی ہے کہ یقیناً اس کے پاس ہر چیز کا بہت ہی گہرائی تک علم ہے جو کہ کسی عام شخص کی سوچ سے بہت ہی زیادہ ہو. a sustainer of everything, کیونکہ تمام چیزوں کے منتظم کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ سب کچھ جانے، a developer of everything, ہر چیز کا منتظم اور ہر چیز کو بہتر کرنے والا. اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے متعلق جن کو وہ قائم رکھ رہا ہے ان کی گہرائی تک وہ علم رکھے، qualities of the provisions it is اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ان تمام سہولتوں کی خوبیاں کیا ہیں جن کے ذریعے وہ ان چیزوں کو قائم رکھ رہا ہے. اب یہ ایک ایسا بیان ہے جو کہ فی الحال آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال دوں گا. classes as well as in individuals, میرا یہ بیان جماعتوں پر بھی اور انفرادی طور پر بھی سب پر اور ہر چیز پر پوری طرح اطلاق پاتا ہے. there are people who look مثال کے طور پر country for Canada اس ملک میں لوگ کتوں کو پالتے ہیں and they are responsible for upbringing of dogs. اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتوں کو پال کر بڑا کرے. Simple statement, but it requires
requires so much اب اگر غور کریں تو یہ ایک بہت ہی سادہ سا بیان ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے. species has to be studied. اگر کتے کو ایک بطور مخلوق لیا جائے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے اور اس کی ضرورتیں اور خوبیاں جانی جائیں. یعنی کہ ایک کتے کی خاص قسم کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک خاص قسم کا کھانا دیا جائے، اور یہ بھی کہ اس کی کچھ مختلف عادتیں ہوتی ہیں. اور جب ان کتوں کی اقسام کو مزید چھوٹی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ پوڈلز اور کالیز وغیرہ وغیرہ، And the bull terriers, all these dogs which have یا پھر بل ٹیریئر، found and so on, یہ تمام کتوں کی اقسام ہوتی ہیں. require their own particular, یہ تمام اقسام ایسی ہیں جن کی اپنی اپنی خاص ضرورتیں ہیں، apart from the species of dog. And they have their own particular habits. اور ان تمام اقسام کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں. لہٰذا ان عادتوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. All foods and their qualities have اور یہ بھی لازمی ہے کہ ان کے کھانے کی اقسام کو سمجھنا اور ان کی خوبیوں کو سمجھنا ضروری ہے. یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ کس قسم کا کھانا ان کے اندر کون سی کیفیت پیدا کرتا ہے جو کہ اس کھانے کو کھائے. So this is why there are so many factories which provide اور اسی لیے بہت ساری دنیا میں فیکٹریز ہیں جو کہ کتوں کی اور بلیوں کے کھانے کو بناتی ہیں، there are so many brands. اور وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں. ان کے کھانوں کے بہت سارے برانڈز ہوتے ہیں. وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان جانوروں کی عادتوں پر مزید تحقیق کی تھی اور ہم نے مختلف اقسام کے کھانوں پر گہری تحقیق کی تھی، Perfect balance. اور اس طرح ہم نے اپنی تحقیق کو اکٹھا کر کے ایک بہترین قسم کا کھانا ایجاد کیا ہے Or species of cat. جو کہ کسی خاص کتے یا خاص بلی کی قسم کے لیے ہوتی ہے. Whole thing as a species of dog اس لحاظ سے اگر اتنی ادنا سی چیز requires such جیسے کہ کتوں کی اقسام یا بلیوں کی اقسام کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے کامل علم ہو، required تو پھر آپ خود اندازہ کر لو کہ of all time. کہ تمام چیزوں کا ہمیشہ سے منتظم کتنا علم رکھتا ہوگا. You have made الحمدللہ رب العالمین، جس میں آپ یہ بھی اعلان کرتے ہو deeply praiseworthy. All کہ وہ کامل طور پر قابل تعریف ہے. that shows that تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا علم بھی کامل ہے. sustain یعنی اس کا علم ان تمام چیزوں کے متعلق کامل ہے جن کو وہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور تمام ان چیزوں کے متعلق بھی جن کے ذریعے وہ ان چیزوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے. ان دونوں باتوں میں اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا علم کامل ہو. if this is correct, اب اگر یہ بیان صحیح ہے how can we verify تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس بیان کو کیسے پرکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں بعد میں پوچھوں گا. when this statement is اور دوسری بات، to mankind? جب یہ بیان انسانیت کے تعلق میں کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے کس قسم کے اصول پیدا ہوتے ہیں، اور کیا انسانیت نے کبھی یہ کوشش کی کہ وہ ان اصولوں کو سمجھے اور پھر وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ان اصولوں کو قائم کرے. Communist slogan. یہ ایک ایسا بیان ہے جو کہ مجھے اس نعرے کے متعلق یاد دلاتا ہے، یعنی ہر شخص کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق، His capability اور ہر شخص سے اتنا کام لو جو کہ اس کی قابلیت کے مطابق ہو، جو کہ اس کی قوتوں کے مطابق. which ill becomes a man. Whatever is the class of the quality of اس کے علم کا معیار جتنا بھی زیادہ اچھا ہو because یا جو بھی اس کے علم کی حد ہو، to be made کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا بیان ہے جو کہ کسی انسان نے یا کسی انسانی نظام نے کیا ہو، class to each man یعنی ہر شخص کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق دیا جانا چاہیے. having the limited knowledge. اس بات کے باوجود کہ علم کی حد بہت محدود ہے تو کوئی بھی یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ ہر شخص کی کیا ضرورت ہے. Even if a highly developed society like یہاں تک کہ بہت زیادہ ترقی کرنے والے معاشرے جو کہ جیسے کہ مغربی معاشرے ہیں، leaves a one اگر وہ اپنے درمیان رہنے والے ایک شخص کی ضرورتوں کا فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اس کوشش میں ناکام ہو جائیں گے، every individual کیونکہ ہر انفرادی شخص کی ضرورت ہر دوسرے شخص سے بہت مختلف ہوتی ہیں اور ہر لحاظ سے بہت مختلف ہوتی ہیں. truly you delve deeper into this یہاں تک کہ اگر آپ پوری طرح کوشش کرو کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی گہرائی تک پہنچ جاؤ اور اس فیصلے کو کرنے کی کوشش کرو کہ ہر شخص کی کیا ضرورت ہے، تو یا تو آپ اس چیز میں ناکام ہو جاؤ گے
یا پھر اس شخص کے ساتھ اختلاف رکھو گے جو کہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی شبہ رہے گا اور ان دونوں کے درمیان کوئی باہمی فیصلہ نہیں ہوگا. ایک شخص کہے گا کہ میری یہ ضرورتیں ہیں، according to our assessments, these are اور گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ نہیں، ہمارے مطابق یہ آپ کی ضرورتیں ہیں جو کہ آپ کی نشو و نما کے لیے کافی ہیں. کوئی بھی ایک دوسرے کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا، اور اگر گورنمنٹ ہر شخص کی ضرورت کے مطابق اس کو مہیا کرے جو کہ اس شخص کو یا ان اشخاص کو لگتا ہے کہ ان کی ضرورتیں ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تمام عوام کا خرچہ کچھ لوگوں پر ہی خرچ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی. quality of needs. اور یہ ضرورت کی ایک خاص صفت ہے. It is an inherent quality of need as itself. Once your need is fulfilled, it doesn't جب کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو بات وہاں نہیں ختم ہوتی. اس پوری ہوئی ضرورت کی وجہ سے نئے راستے کھل جاتے ہیں اور پھر نئی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، fulfillment اور پھر ان ضرورتوں اور خواہشات میں کبھی کوئی اختتام نہیں ہوتا، according to the Holy Quran کیونکہ قرآن کریم کے مطابق is described like this. جہنم کی بھی ایسی منظر کشی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے Mazid, are you filled? Jahannam would say, the hell would say, کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی کہ کیا آپ کے پاس مزید اور ہے؟ and میں کبھی بھی بھر نہیں سکتا. Sallallahu has explained this. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو انسان کے متعلق بھی بیان کیا ہے. He says that Ibn Adam will never, وہ فرماتے ہیں کہ the son of man can never be ابن آدم کبھی بھی پوری طرح راضی نہیں ہو سکتا. vast property تم اسے ایک بہت بڑی ملکیت دے دو for another تو اس کے نتیجے میں وہ ایک اور کی خواہش رکھے گا، and give him the whole world. اور اگر تم اسے پوری دنیا دے دو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ایک اور دنیا کا مطالبہ کرے گا، Even اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. there is a نبیوں میں بھی inherent زیادہ سے زیادہ لینے کی ایک خوبی پائی جاتی ہے، more and more, which if they are not taught by Allah, جس کے متعلق اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ سکھائے تو وہ بھی پھر اس چیز سے رہ نہیں سکیں گے. Hazrat Daud, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کی ایک مثال دیتا ہے he had some inherent جس میں ان کے اندر ایک مزید خواہش تھی for expansion of his kingdom and for expansion, تاکہ ان کی بادشاہت زیادہ پھیل جائے یا ان کے اموال زیادہ بڑھ جائیں. بہرحال ان کی نیت پھر بھی صاف تھی تاکہ ان سے اچھے نتائج نکلے، لیکن پھر بھی وہ خواہش موجود تھی. in a most polished way, Allah تو ان کو ایک آسن رنگ میں سبق سکھانے کے لیے how two warring اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسی صورتحال بنائی جس میں دو لوگ ان کے پاس آئے. and the other ایک کے پاس 99 بکریاں تھیں اور دوسرے کے پاس صرف ایک تھی، fighting with each other to اور وہ دونوں لڑتے جھگڑتے ہوئے حضرت داؤد کے تخت تک پہنچ گئے اور پھر اپنا مسئلہ ان کو پیش کیا. said and the اور یہ مسئلہ ان کے سامنے اس طریق سے پیش کیا گیا کہ 99 sheep کہ وہ شخص جس کے پاس 99 بکریاں تھیں reached the perfect, اس کے لیے سب سے کامل تعداد تک پہنچنے کے لیے ایک اور بکری کی ضرورت تھی، the one who has the one sheep, he says, اور وہ شخص جس کے پاس ایک بکری تھی وہ بیچارہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی یہ ایک بکری، without that, میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، اس کے بغیر کیسے جی سکوں گا، مجھے اس کی اپنی روزی روٹی کے لیے سخت ضرورت ہے. showed to Hazrat Daud that this is اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک سبق سکھایا a limit to something کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور لازمی ہے کہ ایک حد ہونی چاہیے. more and more ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد اللہ تعالیٰ سے مزید کے لیے دعا کرتے جا رہے تھے to be content. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا کہ بالآخر کسی نہ کسی چیز پر آپ کو راضی ہونا چاہیے. لہٰذا جہاں تک کہ انسان کی ضرورت کا سوال ہے تو اس چیز کا مشاہدہ ہمارے سامنے آتا ہے، And no human اس میں کوئی حد نہیں، be able to ascertain اور دنیا میں کوئی بھی ایسی انسانی طاقت نہیں جو کہ انسان کی ضرورتوں کو پوری طرح ادا کر دے. اگر وہ کر بھی دے گی تو پھر ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی. abilities. That's also a very اور کسی کی قابلیت کے متعلق سوال بھی بدتمیزی کے دائرے میں آ جاتا ہے. determined truly and honestly. کوئی بھی شخص اس چیز کا مکمل طور پر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک شخص میں کون سی قابلیتیں ہیں اور اس میں کون سی صفات ہیں، And how much load can be اور یہ بھی کہ اس شخص پر کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے. appropriately so.
have been distributing loads. ایسے بوجھ کمیونسٹ ممالک کے انفرادی اشخاص پر بہت تقسیم کیے گئے ہیں، جیسے کہ رشیا میں اور سائبیریا میں Of loads upon اس کے دانشور لوگوں پر بھی ایسے بوجھ ڈالے گئے ہیں. ایسے دانشور لوگوں کو سخت محنت کے کام دیے گئے تھے، for different things. They were attuned حالانکہ ان کی علمی قابلیت کی ضرورت اور چیزوں میں تھی. to picture. They were not ان کی علمی قابلیت کا استعمال نہیں کیا گیا، ان کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. certain loads. ہر شخص کو ایک ہی قسم کا کام دے دیا گیا تھا، اور ان کو لگا کہ انہوں نے اپنے مطابق ہر شخص کو اس کے طاقت یا زور تلے کام دے دیا. Of each individual. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر شخص کی طاقتوں کو جان لیں، Whether these capacities are اور نہ تو وہ سچے طریق سے اس بات کو جان سکتے تھے کہ ان طاقتوں یا ان قابلیتوں کو کس حد تک وہ اور کتنی سختی سے وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا نظام تھا جو کہ مکمل طور پر الٹ پلٹ ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی ترقی کے نتائج باقی تمام آزاد دنیا کی نسبت بہت ہی کم ہو گئی تھی. laborer today, اور آج بھی مالی لحاظ سے ان کے ممالک میں محنت کرنے والا شخص کی حالت مغربی ممالک کے محنت کرنے والے اشخاص سے بہت کم ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے رشیا میں بہت سارے لوگ ہوں گے، of energy, لیکن لوگوں کی محنت اور قابلیت کا اتنا زیادہ ضیاع ہو رہا ہے، بلکہ تمام نظام میں بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے، a labor کہ جب آپ رشیا میں کسی محنت کرنے والے شخص کو اور امریکہ میں کسی شخص کا مقابلہ کر لو، یعنی دو اشخاص جن کی برابر کی سہولتیں ہوں گی، is much better off. تو آپ کو تعجب ہوگا کہ امریکہ میں محنت کرنے والا شخص بہت زیادہ بہتر ہوگا اس شخص کے جو کہ رشیا میں محنت کرتا ہے، حالانکہ مالی لحاظ سے وہ بھی پیچھے نہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے ہر انفرادی شخص کی قابلیتوں کو نہ سمجھا، اور ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ان قابلیتوں کو کس طرح پوری طرح استعمال کیا جائے. Allah says, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے Bil Alameen, الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رازق ہے، اور وہ اس طریق سے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ ہر شخص میں اس کی بہترین قابلیت کو ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ اس طریق سے ان خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم نصیب ہو orders to higher orders, تو وہ شخص نیچے سے اوپر تک ترقی کرتا چلا جاتا ہے، capacities to greater اور اس کی قابلیت کی حد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. fulfill, and new needs ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور نئی ضرورتیں پیدا کی جاتی ہیں، also being looked after, اور ان نئی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے، اور پھر بھی نئی ضرورتیں پیدا کی جاتی ہیں. which یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان، جس کے ذریعے جب ہم نیچر کو پر غور کرتے ہیں past our animal اور انسانیت اور جانوروں کی تاریخ پر غور کرتے ہیں، اور پودوں کی دنیا پر بھی ہم جب غور کرتے ہیں، principle correctly, تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو صحیح طریق سے استعمال کیا ہے اور اس سے پوری طرح فائدہ اٹھایا ہے. because ایک ایسا فائدہ اٹھایا ہے جس کے ذریعے پر انداز اثر ہو. فرض کریں کہ اگر سورہ فاتحہ کا پہلا اعلان یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت صحیح نہ ہوتی as developed through تو آج آپ بہترین انسان کی شکل میں نہیں ہوتے. statement, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک ایسا بیان ہو جو کہ غلط ہو far اور پھر بھی انسان اور کائنات اپنی کامل ترقی تک پہنچ جائے. to be achieved. These two things cannot go together. یہ دو چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. Human beings, آج انسانیت اس حالت میں ہے کہ یہ بہت ترقی کر چکی ہے. in matter, knowing only the laws of chemistry and the laws of physics, ہم بالکل مردار مادے سے بنائے گئے تھے، with no organ ہم بے ہوش بنائے گئے تھے، ہماری سوچ بھی بالکل ہی محدود تھی. own self, ہمیں اپنے بارے میں پوری طرح نہیں پتا تھا، نہ کہ ہم دوسروں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے. cannot lead یہ تمام چیزیں ایک ایسی حد تک نہیں لے کر جا سکتی جس میں انسان اپنے آپ کے وجود کے بارے میں اچھی طرح جان لے which has یا دوسروں کے وجود کے متعلق اچھی طرح علم رکھے، اور جس کی سوچ میں کوئی نہ کوئی نظام ہو اور دوسروں کے لیے بھی نظام قائم کر سکے. these are the qualities which can be gained only یہ ایسی صفات ہے جن کا حصول صرف اس طریق سے ہو سکتا ہے a being کہ ایک ایسے وجود کے ساتھ عرصہ دراز سے تعلق ہو جو کہ کامل منتظم ہو اور کامل رب ہو.
جو کہ ضرورتوں پر غور کرنے کے بعد ان کو پورا کرتا ہے اور پھر ان کو مزید بہتر کرتا ہے، اور پھر وہ ضرورتیں بھی مہیا کرتا ہے جو کہ ان نئی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آتا جس میں ہمیں ہماری صحیح ضرورتیں مہیا نہ کی جائیں۔ اگر تو یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جس نے شروع سے ختم نہیں ہونا تھا، تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ترقی کی اس حالت تک پہنچ جاتے جس تک ہم آج پہنچ گئے ہیں، اور اس میں کوئی اختتام نہیں۔ تمام اقسام زندگی کے لیے بے انتہا ترقی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیان سچا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ واحد وجود ہے جسے تمام چیزوں کے ضرورتوں کا پتہ ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کی ضرورتوں کا عالم نہ ہوتا تو وہ چیزیں ترقی نہیں کر سکتی۔ اب اس چیز پر غور کریں، اور میں اس کو پھر سے دہرا رہا ہوں، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، یہ اس تمام بحث میں ایک بنیادی بات ہے۔ اگر تم کسی شخص کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے تو پھر ان ادھوری ضروریات میں سے نئی ضرورتیں نہیں پیدا ہوں گی۔ نئی ضرورتوں کی ایجاد صرف تب ہوتی ہے جب پرانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے جب آپ سلسلہ ارتقاء کو اس نظریے سے دیکھتے ہو، یا پھر جب جانوروں کی ارتقاء پر غور کرو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیز ہر لحاظ سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی ایک لازمی مسلسل ترقی جس کو ہم ارتقاء کہتے ہیں۔ اب اگر یہ اسی طرح ہے تو آپ اس کو بہت آسانی سے ثابت کر سکتے ہو۔ اب اگر اس طرح ہے تو پھر کوئی بھی شخص یہ حق کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا پھر کہ وہ انسانیت کے لیے ایک بہتر رزق کا نظام جاری کر سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے بھی بہتر ہے، اور یہ کمیونزم کی ضرورت کو بھی رد کرتا ہے، اور انسان کے بنائے ہوئے فلسفے کو بھی رد کرتا ہے جو کہ انسان کے رزق کے متعلق ہو۔ اب میری فہرست کے مطابق ہم ایک نئے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایسا موضوع ہے جو کہ اس سوال کے جواب کو حل کر دیتا ہے جس کو میں نے ابھی اٹھایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا کامل رازق ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ رزق کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے رزق کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایک ضرورت ہونی چاہیے، یعنی کہ کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی ضرورت نہیں جو کہ بے انتہا ہو۔ اس ضرورت کی ایک حد بھی ہے جس کے مطابق وہ چیزیں لے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ نہیں لے سکتا، ورنہ وہ پھٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو پھر ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ بات لازمی ہے کہ آپ کو ایک مناسب مقدار تک کھانے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لو گے تو پھر اس سے آپ کو فائدہ نہیں بلکہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اس لحاظ سے انسانوں میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ اس پر ایک حد تک اختیار رکھ سکتے ہو، کیونکہ انسان ہوش رکھنے کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے جو کہ بالآخر تجربہ، عقل اور پھر حکمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جانوروں کی دنیا میں ایسی کوئی خاص ترقی نہیں ہوتی، اور لازمی ہے کہ ان کے لیے ایک حد تک رزق مہیا ہونا چاہیے، اور ان کو ایک حد تک علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، اور یہ بھی کہ ان کے لیے یہ تمام سہولتیں ان کے لیے اس جگہ مہیا ہو جہاں یہ آباد ہوتے ہیں، ان کے مستعدہ میں بھی اور ان کے مستقر میں بھی، یعنی ان کے عارضی ٹھکانوں میں بھی اور مستقل ٹھکانوں میں بھی۔ اور جب آپ نباتات کی دنیا پر غور کرتے ہو تو پھر مزید مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہل جل نہیں سکتے اور ان کی ایک ہی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کے لیے ان کی ضروریات ان تک پہنچنی چاہیے اور مسلسل پہنچنی چاہیے،
order in different types. اس لیے ان کے لیے رزق مہیا کرنا ایک اور ہی قسم کا رزق ہوگا، اور ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کہاں تک وہ اس کی حد ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں سے بھی کم علم ان کو ہوگا، اور ان کو اس بات کا بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مٹی خود چن لے، یعنی ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں کہ وہ مٹی میں سے یا ہوا میں سے یا پانی میں سے اپنا رزق چن لیں۔ اس لحاظ سے ان کا رزق ایک قسم کے پانی سے ہوگا، When you still, یہاں تک کہ جب آپ اس پر مزید غور کرتے ہو اور بے جان چیزوں کی دنیا پر غور کرو، then you will find that they are even تو پھر آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ vegetative, ان بیچاروں کا تو نباتات کی دنیا سے بھی برا حال ہے۔ absolutely no capability of doing anything. ان کے پاس تو بالکل ہی کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے قائم رکھیں۔ تو اس لحاظ سے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے، اور ضرورت ہی نہیں بلکہ ان کو نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ربوبیت کے ذریعے دو ضرورتیں ہیں جن کا ادھر Otherwise, موجود ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ رب کامل رب نہیں بن سکتا۔ Rab cannot be conceived ان طاقتوں کے بغیر ایک مکمل طور پہ قابل تعریف رب کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ laws of nature, the chemical laws, اب جب آپ قانون قدرت پر غور کرتے ہو، یعنی مثال کے طور پر کیمیا کے قوانین، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قوانین ہوتے کیا ہیں۔ یہ ایسے قوانین ہیں جو کہ رزق مہیا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ cooperation, یہ ایسے قوانین ہیں جو کہ آپس میں باہمی تعاون سکھاتے ہیں and they are اور ہم وجودگی بھی سکھاتے ہیں، needs, اور یہ ایسے قوانین ہیں جو کہ ضرورتوں کی اس لحاظ سے دیکھ بھال کرتے ہیں کہ جب وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں تو پھر نئی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ چیزیں زیادہ پیچیدہ چیزیں بن جاتی ہیں، these are born, and those اور اس پیچیدگی کی وجہ سے زیادہ پیچیدہ ضرورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان تمام ضرورتوں کے پورے ہونے کے سامان بھی مہیا ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسے قوانین ہیں جو کہ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں جو کہ ان قوانین کو جھٹلا سکتا ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ان قوانین کے خلاف بغاوت کرے۔ یہ قوانین اتنے کامل ہیں come fully harnessed by these. کہ یہ ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ It had to be like that, or the dead یہ بات لازمی ہے کہ یہ چیز اسی طرح ہوتی، ورنہ بے جان چیزیں ترقی ہی نہیں کر سکتی، be like that. اور یقیناً اسی طرح ہے۔ There have to be some exceptions made. اور جہاں کہیں بھی کوئی نہ کوئی ایکسیپشن بنانی ہوتی ہے تو وہ بھی بنا دی جاتی ہے۔ Some laws are exceptional laws, کچھ ایسے بھی قوانین ہوتے ہیں جو کہ مستثنا ہوتے ہیں۔ and وہ قوانین ضرور ہوتے ہیں لیکن مستثنا، after so اور تمام رزق کا خیال اتنے بہترین انداز سے ہو رہا ہے absolutely no, کہ تمام بے جان چیزوں کے قوانین کی دنیا میں کوئی خلل یا غلطی ہے ہی نہیں، and different laws cooperate with each other. اور مختلف قوانین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ The physical laws, کیمیکل اور فزیکل قوانین of the دراصل ایک ہی ذریعے سے ترقی کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ the same. ان دونوں کو بنیادی چلانے والی چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ Sort of unified field. اور جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے تو کنٹرول میں ایک یونیفائڈ فیلڈ کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ Detail اگر فزیکل قوانین پر بڑی گہری نگاہ سے غور کیا جائے laws, تو ان کے ذریعے کیمیکل قوانین پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کیمیکل قوانین دوسری چیزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، of motivation. لیکن اس میں ایک بہت ہی بنیادی بات ہے۔ This is a very vast subject on which یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے I'm going جس کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے تو to Jalsa Salam. اس کے متعلق میں جلسہ سالانہ پر گفتگو کروں گا اپنی کسی تقریر میں، Pondered over کیونکہ میں اس موضوع پر بڑی دیر سے غور کر رہا تھا۔ a matriculate جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا seed of this تب سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں اس موضوع کا بیج بو دیا، watered by you, produced by اور وہ بیج اللہ تعالیٰ کے رزق کے ذریعے بڑھتا گیا۔ into a very wide لہٰذا یہ موضوع ایک بہت ہی وسیع قسم کی سائنس میں تبدیل ہو گیا ہے، time for me. اور مجھے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ میں اس چیز کو پوری طرح سمجھ سکوں کہ میں آپ کو کیا بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کے لحاظ سے، Of every, جو کہ تمام چیزوں کی ایک یونیفائڈ فلسفی بیان کرتی ہے۔ but I'm only سائنسی اصطلاحات میں اسے یونیفائڈ فیلڈ کہتے ہیں، لیکن میں اس اصطلاح کو صرف عارضی طور پر لے رہا ہوں۔ unified of field of Dr.
کیونکہ میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ذہن میں جو یونیفائڈ فیلڈ کا تصور ہے وہ وہی تصور ہے جو کہ میرے دماغ میں ہے. وہ دونوں ملتے جلتے تو ہیں، لیکن سائنسی میدان میں ابھی وہ اس چیز تک قابل نہیں ہوئے کہ وہ فورسز کو 2 میں تبدیل کر دیں، بلکہ 3 میں تقسیم کر دیتے. یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اس نتیجے تک پہنچ گیا ہوں جس کے ذریعے میں تمام موٹیویٹنگ فورسز کو، جو کہ ہر چیز کی موٹیویشن کی ذمہ داری رکھتی ہیں، تو میں ان کو ایک موٹیویٹنگ فورس بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور وہ بھی قرآن کریم کے ذریعے. اس اصول کے متعلق میں صرف مختصراً بیان کر رہا ہوں کیونکہ فی الحال میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں. بہرحال جب آپ بے جان چیزوں کی دنیا پر غور کرو تو اس کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے بے جان چیزوں کا عالم، نمبر 2 نباتات کا عالم، اور پھر 3 جانوروں کا عالم، یعنی ایسی زندگی جو کہ انسانی زندگی کے علاوہ ہو، اور پھر انسانیت. اب تک میں پہلی 2 اقسام پر مختصراً بیان کر چکا ہوں، لیکن اب میں انسانیت کے تعلق میں بیان کروں گا. اگر انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا رزق بھی قوانین کے ذریعے مہیا کیا جائے، تو پھر اس لحاظ سے وہ بہت ہی زیادہ توجہ طلب ہے، کیونکہ ان کا وجود بہت ہی پیچیدہ ہو گیا تھا، اور کیونکہ ان کی ضروریات بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور ان کی ضروریات کا پیمانہ بہت ہی وسیع ہو گیا تھا. اس لحاظ سے نئی ضرورتوں کے ساتھ نئے قوانین کی بھی ضرورت تھی، اور یہاں شریعت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ وہ وقت ہے جب شریعت کی ایجاد ہوتی ہے، اور اسی لیے جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے سال کے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ الرحمن اور الرحیم سورہ فاتحہ میں دہرائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے سال سورہ فاتحہ کے درس کے درمیان یہ بات آپ کو بتائی تھی، اور میں اس بات کو اس سال پھر سے دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کا پوری طرح علم ہو جو کہ الرحمن الرحیم کے دہرائے جانے کے متعلق ہے. الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی وہ 2 بنیادی صفات ہیں جن کے ذریعے تمام دوسری صفات اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا تمام چیزوں پر اختیار ہے. اور جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ رب العالمین بن جاتی ہیں. الرحمن اور الرحیم وہ 2 صفات ہیں جو کہ تمام تخلیق کے سلسلے کی ذمہ دار ہیں، اور یہ قدرت کے تمام قوانین کو حکم دیتی ہیں. اور جب مزید ترقی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر اس وجود کے ساتھ بھی ایک مسلسل تعلق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے پاس یہ دونوں صفات ہوں. اور جب اس عظیم وجود کا تعلق باقی تمام اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اسے رب العالمین کہا جاتا ہے. تو ان 2 صفات کا ملنا رب العالمین کہا جاتا ہے، اور یہاں رب العالمین ان 2 صفات کے لیے ایک قسم کی ماں بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ان دونوں کو اس طرح اکٹھے ہو کر پکڑتی ہے جیسے کہ یہ ایک ہی وجود ہوں. اس لیے جب یہ تمام چیزیں ہوئیں، یعنی جب الرحمن اور الرحیم نے تمام مخلوق کو اس کو اپنی شکل دی، اور جب رب العالمین اس لحاظ سے کام کرنے لگ گیا کہ وہ تمام چیزوں کا مسلسل قائم رکھنے والا بن گیا، اور تمام چیزوں کا خیال رکھنے والا بن گیا، اور ان میں بہتری پیدا کرنے لگ گیا، اور جب وہ وجود بن گیا جو کہ تمام چیزوں میں ارتقاء پیدا کرنے کا ذمہ دار بن گیا، تو پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ 2 صفات یعنی الرحمن اور الرحیم کا سورہ فاتحہ میں دہرایا جانا کیوں ضروری تھا جبکہ ان کا کام مکمل ہو گیا تھا. اور وہ اس لیے دہرائے گئے کیونکہ ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان تخلیق ہونے والا تھا. یہ شریعت کی زمین و آسمان تھی، یہ ایک ایسے ترقی یافتہ انسان کی زمین و آسمان تھی
جس میں انسان ایک ایسے مرحلے تک پہنچ گیا تھا جس میں وہ اور بھی عالم پر غور کر سکتا تھا، یعنی روحانیت کے عالم پر غور کر سکتا تھا. وہ صرف ایک مادی وجود نہیں تھا بلکہ اب وہ ایک بہت ہی بڑا روحانی وجود بن گیا تھا. اسی لیے ضروری تھا کہ اس کے لیے ایک نئی دنیا بنائی جائے، اور یہ وہ دنیا ہے جو کہ دین کے ذریعے بنائی جاتی ہے. اور یہ وہی الرحمن الرحیم ہے جو کہ اس بات کا بھی ذمہ دار تھا کہ وہ مادی دنیا کو بنائے. اب یہ وہی رحمان الرحیم ہے جو کہ اب روحانی دنیا کے بنانے کا بھی ذمہ دار بن گیا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی تخلیق، اور اگر آپ یہ مناسب سمجھو کہ تخلیق قرآن کریم کے لحاظ سے ایک مناسب لفظ ہے، لیکن بہرحال فی الحال میں اسی لفظ کو استعمال کروں گا. تو اگر قرآن کریم کی تخلیق کا حوالہ کسی خالق کو نہ دیا جائے بلکہ رحمان خدا کو دیا جائے، جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دونوں صفات میں سے جو سب سے بنیادی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ الرحمن ہے. اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور اس کی سب سے پہلی صفت بلکہ سب سے ضروری صفت اور اس کی سب سے طاقتور صفت جو کہ ہر چیز کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے، تو وہ صفت الرحمن ہے. اور رحیمیت دراصل وہ صفت ہے جو کہ رحمانیت سے ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ فوراً ہی شروع میں پیدا ہو جاتی ہے گویا کہ دو چیزیں اکٹھے ہو کر رہ رہی ہوں. بہرحال جب بھی قرآن کریم میں تخلیق کا ذکر ملتا ہے تو وہ الرحمن اور الرحیم دونوں کو حوالہ نہیں دیتی بلکہ صرف الرحمن کو حوالہ دیتی ہے، اور وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ہے یونیفائڈ فیلڈ. رحمانیت ہر وہ چیز جو کہ بنائی گئی ہے اس کی یونیفائڈ فیلڈ ہے، ہر قسم کی انرجی کا ذریعہ، ہر قسم کی حرکت اور ترقی کا ذریعہ. اس لیے جب الرحمن اور الرحیم کا یہاں تکرار ملتا ہے تو یہ تکرار ایک نئی زمین و آسمان کی تخلیق کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لحاظ سے قانون قدرت اور جانوروں کی دنیا میں جو تعلق وہ ویسے ہی ہے جیسے شریعت کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور یہ بات لازمی تھی کہ ان کی تخلیق کی جائے، ورنہ ترقی یافتہ انسان کی ضرورتیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی. اب شریعت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر چیز پر حاوی ہے. یہ نہ تو صرف ایک ترقی یافتہ انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے بلکہ وہ اس کی پہلی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس ہر چیز میں جس میں انسان دلچسپی رکھتا ہے یا ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، تو شریعت ان کے متعلق بھی فیصلہ کرتی ہے. لہٰذا رزق کی تقسیم میں بھی شریعت فیصلہ بیان کرتی ہے. سہولتیں مہیا کرنے کے قوانین کے متعلق بھی شریعت فیصلہ کرتی ہے. اور یہاں سے میں کچھ مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کمیونسٹ فلسفہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی دنیا ورثے میں ملی ہے جس میں کچھ نہ کچھ رزق مہیا تھا، لیکن اس میں کوئی حکومت کرنے والے قوانین نہیں تھے. لہٰذا اس تمام دنیا کے نظام میں فساد اور تباہی برپا ہو جائے گی اگر تو ہم اپنے قوانین نہ بنائیں، اور ہم تمام رزق اور سہولتیں بہترین طریق یا بہترین انداز سے مہیا نہیں کر سکیں گے جو ہمیں کرنی چاہیے. اور اس طرح کچھ لوگ یا تو محروم رہ جائیں گے اور یا کچھ لوگ بہت ہی لے لیں گے. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو کہ ایک ایسی کائنات کا تصور بناتی ہے جو کہ کسی کی تخلیق نہ ہو، ایک ایسی کائنات جس کا کوئی رب نہ ہو یا کوئی قائم رکھنے والا نہ ہو، بلکہ کوئی کامل منتظم نہ ہو. اگر تو ایک کامل منتظم ہے جو کہ تمام چیزیں اور تمام چیزوں کے قوانین کی ضرورتوں پر کا خیال رکھ رہا ہو اور ہر زمانے اور ہر عالم کا خیال رکھ رہا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک
کام کرنا چھوڑ دے اور اس کی تمام مخلوق اپنی پہلی حالت سے ایک بہت ہی عظیم مرحلے تک پہنچ گئی ہے. اس وقت انسانیت اپنی بہترین حالت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پرانی عادتوں کو کیوں چھوڑے گا؟ اور اس وقت جب انسانیت کے عالم کی تخلیق ہو تو وہ اس وقت رب العالمین بننے سے کیوں رک جائے گا؟ یہ ایسے قوانین مہیا کرتا ہے جو کہ قانون قدرت کہلائے جاتے ہیں. یہ جانوروں کی دنیا کے قوانین مہیا کرتا ہے. اور اچانک جب انسان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو ایک طریق سے جیے یا دوسرے طریق سے، یا وہ کوئی خاص رویہ اختیار کرے یا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرے، جب بالآخر انسانیت کو اختیار دے دیا جاتا ہے تو پھر اچانک ہدایت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اور اس کی کرتوتوں کے متعلق فیصلہ کرنے والے قوانین کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ تسلیم نہیں کی جا سکتی. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ہی اس تصور کا رد کیا جاتا ہے جب وہ کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ سب سے بہترین تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ منتظم بھی ہے اور قانون بنانے والا بھی ہے. اور جیسا کہ میں پہلے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ وہ شخص جو کہ ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون بھی جاری کرے. تو اس وجہ سے یہاں اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور کامل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ ہر عالم کو قائم رکھنے والا ہے، خواہ وہ عالم اپنی ابتدائی حالت میں ہو یا وہ اپنی سب سے اعلیٰ ترین حالت میں ہو، خواہ وہ بے جان چیزوں کا عالم ہو یا وہ انسانوں کا عالم ہو. نہ تو صرف وہ ان تمام عالمین کے لیے رزق مہیا کرتا ہے بلکہ وہ ان تمام عالمین کے لیے قوانین بھی جاری کرتا ہے جس کے ذریعے ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں. اس لیے جیسے جیسے ان عالمین کی ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں اسی طرح وہ قوانین بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر نئے قوانین ایجاد کیے جاتے ہیں. یہ ہے سورہ فاتحہ کا بیان. اس لیے اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہو کہ انسان اپنے ہی قوانین مقرر کر لے ان سہولتوں اور ان رزق کے متعلق جو کہ نہ انہوں نے نہیں بنائے بلکہ کسی اور وجود نے بنائے ہوں. رازق تو کوئی اور ہوتا ہے لیکن قانون مقرر کرنے والا کوئی اور فیصلہ کرنے والا بھی کوئی اور ہوتا ہے. یعنی وہ شخص جو ان قوانین کو دنیا پر چسپاں کرتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے اس پہلے شخص کو ہر چیز مہیا کی ہے وہ تو کوئی اور ہوتا ہے. اور یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ اس وجود کو اب کوئی دلچسپی ہی نہیں. اب یہ ایک ایسا تصور ہے جو کہ اسلام قبول نہیں کرتا. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ بلکہ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت اس کا رد کرتی ہے. اور میں نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ اگر تم اس ذمہ داری کو اپنانے کی کوشش کرو تو یقیناً تم ناکام ہوگے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تم حقیقی قائم رکھنے والے یا منتظم نہیں ہو. اس لحاظ سے تمہیں اس بندے کی ضرورتوں کا ہی نہیں پتہ جس کو تم نے قائم رکھنا ہے، یا تمہیں اس رزق یا سہولتوں کی خوبیوں کا ہی نہیں پتہ جو کہ اس وجود کو قائم رکھنے میں ضروری ہیں. اس لیے تمہارا اس لحاظ سے جاہل ہونا ایک ایسا لازمی امر ہے جو کہ تمہیں یقیناً ناکام کر دے گا اپنی اس کوشش میں کہ تم ایک قسم کے رب بن جاؤ یا ایک خدا بن جاؤ انسانوں کے. اس لیے اگر ایک خدا ہے، اور جیسا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک خدا ہے، تو پھر یقیناً وہی ایک واحد وجود ہے جس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ قوانین مقرر کرے. اور انسانیت کے ہر مرحلے پر دین یہی کام کر رہا ہے. جب تک دین موجود ہے تو تب تک کسی بھی مالی نظام کی ضرورت نہیں کہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے، اگر تو وہ دین سچا ہے. یہ اپنی ذات میں بہت بڑا سوال، کیونکہ اگر وہ دین سچا نہ ہو تو پھر ہم ایک نئے جھگڑے میں پڑ جائیں گے جس میں یہ جانچنا کہ کس کا دعویٰ سچا ہے، اور پھر بہت ساری مختلف چیزوں پر اختلاف.
on the touchstone لیکن وہ تمام دعوے سورہ فاتحہ کی کسوٹی کے ذریعے پرکھے بھی جا سکتے ہیں. that praise اگر تو یہ دعویٰ سچا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اگر یہ دعویٰ سچا ہے the maker of rules, جو رازق ہے اور تمام قوانین مقرر کرنے والا ہے، تو پھر اس رزق میں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. then they اگر تو تمہیں اس رزق میں کوئی نقصان ملے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا. اگر تو وہ تمام سہولتیں اور رزق اللہ تعالیٰ کی ہیں تو یقیناً وہ کامل ہوں گی، کیونکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل تعریف ہوں. rule by اسی لیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام ہر قانون کے مطابق اور ہر فیلڈ کے مطابق دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا موازنہ ہونا چاہیے. every field اور مسلمان تمام مذاہب کو یہ کھلا چیلنج دیتے ہیں any set of rules and regulations کہ آپ کسی بھی خود انسانی بنائے ہوئے قوانین پر غور کر لو جو تمہاری ضرورتوں کے لیے بنائے گئے تھے شروع کے زمانے میں، to this world. اور اب تم ان قوانین کو اس دنیا پر چسپاں کرنے کی کوشش کرو. تو ہم مسلمان یہ بات ثابت کریں گے کہ وہ بنائے ہوئے قوانین بہت ہی کم پڑ جائیں گے اس زمانے کے مطابق. But not to this hour. وہ ایک پہلے زمانے یا پہلے عالم کے لیے ٹھیک تھے لیکن اس عالم کے لیے نہیں. Our human interest لیکن وہ قوانین جو کہ اسلام نے مقرر کیے ہیں وہ انسانی دلچسپی کی ہر فیلڈ پر چسپاں ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی کامل طریق پر. now if this claim is correct, then اب اگر یہ دعویٰ سچا ہے Muslim should be capable تو پھر ایک مسلمان اس بات کے لیے قابل ہونا چاہیے کہ وہ کھلے دماغ سے اسلامی اقدار کا دفاع کر سکتا ہے، laws اور وہ اسلامی قانون کا بھی دفاع کر سکتا ہے، اور ایسے اسلامی قانون جو کہ مالی حالت کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ کمیونسٹ مقررہ قوانین کے بالکل خلاف ہیں capitalistic laws اور کیپٹلسٹک لاز کے بھی بالکل خلاف ہیں. and in that ان دونوں کے درمیان ایک موازنہ کرنا چاہیے، اور اس موازنے میں کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ قوانین غلط ثابت ہونے چاہیے، ورنہ ہم سورہ فاتحہ کے اس اعلان کو سچا نہیں سمجھ سکتے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج صرف جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. this is being done and will again be. یہ پہلے بھی کیا گیا ہے اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے. I have a full اور اس موضوع کے متعلق بھی میرے دماغ میں ایک مکمل my mind درس اور وضاحت موجود ہے. a complete not in the sense that I'm not being arrogant, of course. میں تکبر تو بالکل نہیں کر رہا، Once again, یعنی کہ ہر لحاظ سے مکمل تو نہیں، but as far as I can think, لیکن جہاں تک میری سوچ کی وسعت ہے mankind requires certain تو میرے نزدیک part of Islam. انسان کی موجودہ علم کی صورتحال یہ بات طلب کرتی ہے کہ اسلام اس کا دفاع کرے، اور اس لحاظ سے میں کوشش کروں گا کہ میں پوری طرح اس کا دفاع کروں. اور میں کمیونزم اور کیپٹلزم دونوں کی خصوصیتوں کا یکے بعد دیگرے موازنہ کر سکتا ہوں، فلسفے کے لحاظ سے بھی اور اطلاق کے بھی لحاظ سے. یعنی میں ان کا موازنہ اسلام کے فلسفے اور اطلاق کے خصوصیت کے ساتھ موازنہ کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ اسلامی خصوصیتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اس